بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام منیب فاروق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں منیب فاروق آفیشیل یوٹیوب چینل۔ یہ ہمارا ڈیجیٹل چینل ہے، اسے لائک سبسکرائب شیئر کیجیے گا۔ آپ کی محبتیں روز ریسیو ہو رہی ہیں، سبسکرائبرز بڑھ رہے ہیں، یہ آپ کی محبت کی وجہ سے ہی ہے کہ سب کچھ ہو پا رہا ہے۔ آپ کے سجیشنز بھی مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، آپ کی تنقید سر آنکھوں پہ۔ آج جو ولاگ کے اندر اہم باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، ایک تو یہ کہ شیخ رشید صاحب کا انٹرویو ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، اس کے بعد کچھ ڈیولپمنٹس ہوئیں۔ آج شیخ رشید صاحب کا مجھے فون آیا اپنے نمبر سے، اور اس پہ کیا گفتگو ہوئی آج اس ولاگ کے اندر میں آپ کے سامنے یہ بھی رکھوں گا۔ اور شیخ رشید صاحب کے حوالے سے جو ایک دن قبل حامد میر صاحب نے اپنے پروگرام میں فرمایا کہ ان کی ایک آڈیو کال ریکارڈ ہوئی ہے، تو اس کے حوالے سے شیخ صاحب کتنے فکر مند ہیں، بیسیکلی اس آڈیو کال میں ہے کیا جو کسی صحافی کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی ہے اور وہ بتا رہے ہیں کہ ریکارڈ ہو گئی ہے، تو اس کے اوپر بھی آپ کے سامنے کوئی ڈیٹیل رکھیں گے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ماضی گزر جاتا ہے، انسان اس کو یاد نہیں کرتا، لیکن آپ کو شاید یاد ہونا چاہیے کہ جب آپ کسی طاقت کی پوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ آج عمران خان صاحب کی پوری سیاست، ان کی جماعت کی پوری کیمپین، ان کا سب کچھ کمرے کے ارد گرد گھوم رہا ہے کہ کمرہ کتنا بڑا ہے، کمرہ کتنا چھوٹا ہے، عمران خان کو کیا پرابلم ہے، عمران خان کو کیا ایشوز ہیں، یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ سو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ عمران خان کو ہانٹ کر رہی ہے۔ آج ذرا اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور یہ کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے کچھ کتابیں، پہلے بھی ایک کتاب لکھی گئی، ویسے تو بہت سی کتابوں میں ذکر آتا ہے ان کا، ایک ان کی سابق اہلیہ نے لکھی تھی، ایک وہ کتاب جس کا بڑا ذکر آ رہا ہے جی کہ، اور اس کے بارے میں ایک حاجرہ خان صاحبہ، ایک ایکٹریس ہیں کوئٹہ سے، انہوں نے بھی ریسنٹلی سوشل میڈیا کے اوپر گفتگو کی ہے، اور وہ یہ کہہ رہی ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ ان کا کیا تعلق تھا عمران خان، کیا ان کو فرق پڑتا ہے عمران خان کو اس طرح کی باتوں سے یا اس طرح کی کتابوں سے۔ مجھے اتفاق ہوا تھا کہ جب عمران خان کی سابق اہلیہ ریحام خان صاحبہ نے کتاب لکھی تھی، تو میں نے اس کو بڑا بغور پڑھا بھی، اور جو میرا انٹریکشن تھا، جو باتیں ہوئیں، بہت سی باتیں آف دا ریکارڈ تھی، اب چونکہ وقت گزر چکا ہے میں آپ کے سامنے وہ بھی رکھ سکتا ہوں، اس پہ بھی آپ کے سامنے بات کریں گے۔ اور یہ جو 5th جنریشن وار کی بڑی بات ہوئی، اور آپ کو پتہ ہے پوری بریگیڈ تیار کی گئی، ہمارے جو دوست موجود تھے ایون اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی، انہوں نے بھی ایک فوج تیار کی، ولاگرز کی، نئے ینگ بچے، کوئی ایکڈیمک بیک گراؤنڈ کو اتنا ان کا اسٹرانگ تگڑا نہیں تھا، بس ان کو یہ مائک دے دیا گیا، کیمرہ دے دیا گیا، اور ان کو ایک کھلا پلیٹ فارم دے دیا گیا، جھوٹ بولیں، جو مرضی کریں، اور جتنا مرضی جھوٹ بیچنا ہے بیچیں، سیاسی مخالفین کی ایسی تیسی کریں، جو آپ کے خلاف ہے اس کے خلاف جھوٹ بھی بولیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو آج بھی ولاگز کرتے ہیں اور وہ بے شرمی سے کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور ان میں سے کئی ایسے ہیں جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، میں نے دیکھا ہوا ہے، اور میں نے کئی دفعہ ٹویٹ بھی کیا کہ یار یہ کتنے جھوٹے لوگ ہیں۔ ایسے کریکٹرز آج بھی موجود ہیں، اور وہ خود کو بہت بڑا تجزیہ نگار اور یہ سب کچھ پورٹرے کرتے ہیں۔ تو ذرا اس کے حوالے سے بھی بات ہو جائے۔ سب سے پہلے میں ذرا آپ کے سامنے لے آؤں کہ عمران خان صاحب کی پوری جو جماعت ہے اور ان کے وکلاء سب کو، وہ کمرے کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ عمران خان کا کمرہ بڑا تنگ ہو گیا، بڑا مسئلہ ہو گیا، عمران خان صاحب کو ایکسرسائز کی جگہ نہیں مل رہی، ٹانگیں اسٹریچ کرنے کی جگہ نہیں مل رہی، واک کرنے کا نہیں مل رہا، سب کچھ ہو رہا ہے۔ دیکھیے، میں اس بات پہ میرا فرم بلیف ہے کہ آپ جو دنیا میں کرتے ہیں، اٹ کمز بیک ٹو ہانٹ یو، آپ کو وہ آ کے گھوم پھر کے آپ کے ارد گرد گھومتا ہے وہ، اور آپ کو پھر وہ چیز اسٹرائک کرتی ہے کہ جو میں نے کسی کے ساتھ کیا، یہ اصول ہے نا، جو آپ چیز دیتے ہیں نیچر آپ کو وہی واپس کرتی ہے۔ تو عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ایفیکٹولی یہی ہو رہا ہے، اگر میں اس کو بڑے بلیٹنٹ ورڈز میں کہوں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی کسی کی آزمائش ہے، کسی کی تکلیف ہے، یہ میں نہیں جج کر سکتا، لیکن بحیثیت انسان میں کچھ چیز میری آبزرویشن ہے۔ تو جو لوگ عمران خان کو بحیثیت ایک حکمران جانتے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ عمران خان جب خود اقتدار میں تھے تو انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کے لیے کسی کے لیے کوئی رعایت نہیں رکھی، کوئی کسر نہیں چھوڑی، جہاں ان کو موقع ملا انہوں نے جہاں تک ضرب جا سکتی تھی وہاں تک پہنچائی، اور ان کے جو پھر ارد گرد لوگ تھے انہوں نے بھی رونت کے وہ مثالیں تھیں، آج وہ بیٹھ کر کیمپینز کر رہے ہیں۔ اس کے حوالے سے بات ہو جائے، یہ اب جو ہو رہا ہے نا، یہ آپ کے سامنے ہے، یہ میں ہمیں سب کچھ یہ چیزیں نا آپ کے اوپر میں چھوڑ دیتا ہوں کہ اس کو آپ کیسے جج کرتے ہیں۔ جو لوگوں کے ساتھ کیا وہ آج اپنے ساتھ ہو رہا ہے، بے رحمی لوگوں کے ساتھ کی، اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ کی، جانتے بوجھتے کہ یار آپ کی، میں بار بار کہتا ہوں نا کہ آپ اقتدار میں آئیں، عوام کی طاقت سے، زور سے، سب کچھ آپ آئیں، ایک آرگینک طریقے سے آپ سامنے آئیں، تو چلے وہ تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن آپ اپنے سیاسی مخالفین کو جب دبا کر روند کر آتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے، تو آج آپ دیکھیے عمران خان کے ساتھ کیا ہوگا۔ عمران خان کی سیاست، ان کی سیاسی جماعت روندی جا رہی ہے، اور
اسٹیبلشمنٹ کا اس کا بڑا امپیکٹ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج اسٹیبلشمنٹ کے پاس عمران خان کے خلاف ایک بہت بڑا کیس ہے کہ عمران خان نے 9 مئی کروایا ہے، عمران خان نے سائفر کروایا ہے، عمران خان نے موجودہ آرمی چیف کے خلاف سازش کروائی ہے، عمران خان نے یہ سب کچھ کیا ہے. تو ان کے کیسز، ان کا جو ان کا مواد ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے اگینسٹ عمران خان. بہرحال فیصلہ آج کی عدالتوں نے کرنا ہے. اب میں آپ کے سامنے لاتا ہوں کہ وہ جو ایک پروپیگنڈا مشین تھی، میں نے آپ کو کچھ دیر پہلے بتایا، یہ جو نئے نئے بچے عجیب جن کو آرگیومنٹ سے، مطلب چور ڈاکو لٹیرے سے کوئی آ گیا، ایسے ایسے جن کے مشروم گروتھ ہوتی ہے. جیسے کئی ایسے لوگ جن کو آپ جانتے نہیں، کوئی جرنلسٹک بیک گراؤنڈ نہیں، کوئی ٹریننگ نہیں، کوئی کچھ نہیں، خواہ مخواہ آ گئے، بولنا شروع کر دیا. کسی نے کوئی ڈبیٹنگ کمپٹیشن کا چیمپئن تھا تو وہ آ گیا، اس نے شروع کر دیا. اور مطلب جس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہی نہیں، بس کیا جی ان کو تیار کرنا ہے، کیا جی ان کو تیار کرنا ہے ہم نے کہ یہ ہمارے واریئرز ہیں اور ان واریئرز کو ہم نے بھرتی کرنا ہے اور کام کروانا ہے. یہ کام ہمارے ملک میں اسٹیبلشمنٹ نے بھی کیا، لیکن جو سب سے بڑا کام ہمارے ملک میں ہوا وہ وائٹ سکیل تھا، اور وہ عمران خان صاحب کی جماعت نے کیا. اب جو ڈیٹیلز اب سامنے آ رہی ہیں وہ خیبر پختونخوا ہے، وفاق ہے. آپ مجھے بتائیں، ملینز آف روپیز خرچ کیے گئے ان سوشل میڈیا واریئرز کو بنانے کے لیے. ان سے آپ کیا کراتے تھے؟ عمران خان صاحب کی پروجیکشن کروانی ہے، ان کے مخالفین کی ماں بہن کروانی ہے، ایسی تیسی کروانی ہے، ان کو گالیاں دینی ہے، ان کو ٹرولنگ کرنی ہے. اور پیسہ کہاں سے لینا ہے؟ پیسہ پارٹی نہیں دینا، پیسہ سرکاری خزانے سے جائے گا. یہ ایمانداری تھی پوری طریقے انصاف کی. آج جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، مجھے کسی نے ریسنٹلی بھیجا، وہ جی تیمور جھگڑا صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ جی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی ہے ان جرنلسٹ کی. میری بات کر رہے ہیں کہ جی یہ انہوں نے انٹرویو کر لیا، فلان کر لیا. ارے جناب، میں نے تو ایک انٹرویو کیا ہے، کم از کم میں براڈ ڈے لائٹ پہ ملک کے خلاف لیٹر لکھتے ہوئے نہیں پکڑا گیا. میں اپنے ملک، اپنے ریاست کے خلاف کنسپائر کرتے ہوئے نہیں پکڑا گیا کہ میری حکومت میرے لیڈر کی چلی گئی ہے تو میں ملک کے خلاف ہو جاؤں. میں یہ کرتے نہیں پکڑا گیا. ان میں سے جتنے یہ جو 9 رتن ہیں پی ٹی آئی کے، یہ حماد اظہر صاحب، شہباز گل صاحب، جھگڑا صاحب، کیونکہ عمر ایوب صاحب کے ساتھ میرا، کیونکہ ہم نے کٹھے بیٹھ کے کھانا کھایا ہوا ہے، میری ان کے لیے بڑی میرا احترام ہے میرے دل میں. لہٰذا وہ جو مرضی کہتے رہے، میں کبھی ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. وہ میں اتنی میں سمجھتا ہوں کہ وزاداری ہونی چاہیے. اللہ ان کی مشکل آسان کرے، میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں. لیکن وہ بھی اس لیے کہ وہ ہمارے بہت ہی اچھے دوست ہیں، پیارے دوست ہیں. ان کے گھر ہم نے بیٹھ کے ایک دفعہ کھانا بھی کھایا اور ان سے بڑی اچھی باتیں ایکسچینج ہوئیں. اور میری عمر ایوب صاحب سے بڑا ایک احترام کا تعلق ہے. ٹھیک ہے، ان کی سیاسی انکلینیشن، ان کی سیاسی الائنس تحریک انصاف کے ساتھ ہے اور رہنی چاہیے. وہ ایک آزاد پاکستانی ہے، ان کو حق ہونا چاہیے. بہرحال اب جو لوگ کرتے پھر رہے ہیں، کوئی یہ کر رہے ہیں، ان میں سے مجھے یہ بتائیں کہ یہ جتنے لوگ ہیں، اب کئی تو دوڑ گئے نا، مطلب ادھر ادھر ہو گئے، کئی ملک سے باہر کوئی دوڑ گیا، کوئی یہ ہو گیا. اب وہ بیٹھ کے سارے وہاں بڑے بڑے مہان لوگ بنے ہوئے ہیں. ان میں سے کسی کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے کہ ان کے لیڈر نے آرمی چیف کے خلاف سازش کیوں کی تھی. کسی کے پاس نہیں ہے. یا تو یہ آ کے نا اوتھ کریں کہ نہیں نہیں ہم نے تو ایسے کوئی. اب کئی ایسے ہیں 3rd ٹیئر 4th ٹیئر کے، ان غریبوں کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. وہ عمران خان کی شکل نہیں ان کو دیکھنے کو ملتی تھی، تو انہوں نے کیا آگے اوپینین دینا ہے اس کے اوپر. لیکن فیکٹ یہ ہے کہ یہ سب کچھ عمران خان نے کیا تھا. اب یہ سارا کچھ ہو گیا، یہ لوگ، ان کا کوئی حساب لے گا؟ یہ کہہ 80 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم ہے جو خرچ کی گئی ہے. 25 سے لے کے کہتے ہیں 40,000 روپے تنخواہیں تھیں. کون حساب لے گا ان سے؟ یہ تو کہتے ہیں نہیں ہم جیسا تو نیک، ہم جیسا تو ایماندار، عمران خان جیسا شفاف آدمی تو تھا ہی کوئی نہیں. یہ شفافیت ہے. یہ جو میں بات کہتا ہوں بار بار، یہ ہیرے کی انگوٹھی شوٹی، یہ تخیلاتی چیزیں نہیں ہیں، یہ ہوئی ہیں، ایگزسٹ کرتی ہیں. یہ سب کچھ ہوا ہے. باقی ٹھیک ہے، پھر کوئی مانے نہ مانے. یہ گھڑیوں کا شوق جو ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، آپ ریکارڈ دیکھ لیں، پہلے دورے کے بعد خان صاحب نے گھڑیاں لا کے بیچنی شروع کر دی. یار ارب پتی آدمی ہیں آپ، اتنی کیا بھوک ہے بھائی؟ کوئی ہم جیسا آدمی یہ کام کرے، جس نے بھی کوئی 50 لاکھ کروڑ روپے کی گھڑی دیکھی نہ ہو، تو چلے عام ہمیں ہو کے اچھا یہ دیکھی نہیں تھی تو اس نے کہا فٹافٹ پیسے بنا لو. وہ اللہ نے آپ کو اتنا نوازا ہوا ہے، آپ اتنے بڑے لیجنڈ کرکٹر ہیں، تو آپ انہیں حرکتوں میں پڑ گئے. لیکن جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں، میں کرتا ہوں، تو پھر ہمارے سوشل میڈیا پہ جو تحریک انصاف کے دوست ہیں وہ گالیاں دیتے ہیں. ضرور دیں، لیکن یہ حقائق میں ہمیشہ کہتا ہوں میرے آپ کے کہنے سے نہیں بدلے جا سکتے. اب ذرا آگے آ جائیں. اب اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں، شیخ رشید صاحب کا فون آیا تھا، اور وہ جو میں نے ایک ٹویٹ بھی دیکھی جو مروت صاحب کی ہے، اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلے، اب وہ ایک ایکٹریس ہیں، حاجرہ خان صاحبہ، انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے.
انہوں نے ایک سوشل میڈیا پر ایک انٹرویو دیا، ایک بات کی ہے. اب اس کے اندر انہوں نے گفتگو کیا کی ہے، انہوں نے بتایا جی کہ ٹھیک ہے اس طرح وہ پاپولر تھیں ایک زمانے میں، پھر ان کا شوبز میں تھیں، پھر جس طرح ان کو چیز کیا جاتا تھا. عمران خان صاحب کے بارے میں بھی انہوں نے اس کتاب کے اندر ٹائٹل کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہوگا لکھا ہوا تھا عمران خان شی نوز. اور وہ انہوں نے کہا پہلے انہوں نے گھوسٹ رائٹر سے لکھوائی ہے، اپیرنٹلی وہ کہہ رہی ہیں اب حالات بدل گئے ہیں. پھر انہوں نے کہا جب عمران خان اقتدار میں تھے تو ایک کلٹ فالوئنگ تھی اور ان کو ڈر لگتا تھا کہ جو حالات تھے. اب وہ شاید یہ کہہ رہی ہیں کہ دوبارہ بھی وہ لکھی. بٹ سوال یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ ذاتی تعلقات کسی کے کیا تھے، عمران خان کی پرسنل لائف کیا تھی، آئی تھنک وہ عمران خان کو میٹر نہیں کرتی، نہ عمران خان کے سپورٹر کو میٹر کرتی ہے. سپورٹر عمران خان کا ووٹر اس چیز کو ایک مینٹلی ایکسیپٹ کر چکا ہے کہ عمران خان صاحب کا ایک رنگین ماضی تھا اور وہ ایسے ہی رہے ہیں. ہاں، بحیثیت ایک پرائم منسٹر انہوں نے کیا 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 نہ کیا، وہ اگر کوئی ڈیٹیلز کو سامنے کبھی آتی ہیں تو وہ پھر ایک اور چیز ہے، لیکن ان کا ماضی تو ہر ایک کو پتہ ہے. اب اگر ہاں جو چیز امپورٹنٹ تھی وہ یہ تھی کہ یہ کوئی پہلی کتاب نہیں ہے، اب یہ انہوں نے لکھی ہے کتاب، تو ان کسی کو اگر یہ خیال ہے کسی کا کہ وہ اس سے عمران خان کی ریپوٹیشن ڈیمیج ہو جائے گی، لیکن ایسے دوبارہ نہیں ہو سکتا، ایسے دوبارہ نہیں ہو سکتا. اور یہ چیز مجھے لگتا ہے کہ ریپوٹیشن عمران خان کی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. بٹ یہ کتاب آ بھی جائے، اس جیسی 10 کتابیں آ جائیں، عمران خان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ان کی جو سابق اہلیہ تھی ریحام خان صاحبہ، میں ان کا انٹرویو بھی میں نے کیا کتاب کے بعد. انفیکٹ وہ پہلا انٹرویو تھا جو میں نے ان کا کیا کتاب جیسے ہی پبلش ہوئی اور انگلینڈ میں پبلش ہوئی. بائی دا وے اس کتاب کا جو پہلے وہ مینوسکرپٹ تھا وہ، اس کے بعد جو اس میں چیزیں نکالی گئیں اور جب وہ کتاب پبلش کی گئی اس کے اندر جو بھی ڈیٹیلز ہیں، بائی دا وے وہ عمران خان صاحب کے خلاف انگلینڈ میں پبلش ہوئی تھی. زلفی بخاری صاحب نے ان کو مختلف، اور یا شاید انیل مسرت صاحب نے ان کو مختلف چیزوں پر سو کیا اور انہوں نے معافی مانگی. عمران خان نے اس کتاب کے اندر جو باتیں تھی ریحام خان کو سو نہیں کیا. ان کو لنڈن میں انگلینڈ میں سو کیا جا سکتا تھا، اور وہاں پر اتنی سختی ہے کہ وہاں پر تو گھر کے برتن بھی بک جاتے ہیں اگر آپ کسی کو یہ لائبل کا اور یہ ڈیفیمیشن کے معاملات ہوں. عمران خان نے ان کو نہیں سو کیا. حالانکہ لنڈن میں انگلینڈ کے اندر تو بہت آسان ہے، ریحام خان کا تو جینا وہاں دوبر ہو جاتا، وہ رہ ہی نہیں سکتی تھی وہاں پر، رہنا تو دور کی بات، ان کو اتنے بڑے ڈیمیجز اوارڈ ہو جانے تھے عمران خان کو اگر وہ ریحام خان پر ہتک عزت کا دعویٰ انگلینڈ میں کرتے کہ انہوں نے یہ کتاب پبلش کر کے میرے ڈیفیم کیا. لیکن اس کتاب کے اندر جو ڈیٹیلز تھیں وہ اب لوگوں نے پڑھی ہوں گی. لیکن عمران خان کو کوئی فرق پڑا اس سے؟ بالکل بھی نہیں. اس کتاب کے اندر بڑی ڈیمننگ اور تباہ کن چیزیں لکھی ہوئی تھی، لیکن کوئی فرق نہیں پڑا عمران خان کو. تو ایسی 10 کتابیں بھی آ رہی ہیں، عمران خان کے ووٹر کو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ عمران خان کو فرق پڑتا ہے. سو اب امپورٹنٹ بات کیا ہے، یہ کتاب آ جائے، عائشہ خان صاحبہ بول لیں، کوئی اور بول لے جی عمران خان ایسے کہتے تھے جی، وہ مدینہ کی ریاست کی بات کرتے تھے، ویسے ایسے تھے جی، فلانا ہے جی، بدکار ہے جی، فلاں. یار آپ اگر پریکٹیکلی دیکھیں تو عمران خان کے وہ، مجھے آپ کو یا کسی اور کو شاید ہو کہ یار اچھا ایز اے لیڈر یہ کام نہیں کرنا چاہیے، پر ان کے ووٹر سپورٹر کو تو اس بات سے فرق ہی کوئی نہیں پڑتا. ان میں خواتین اور مرد دونوں شامل ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کہتے ہیں جی عمران خان لیڈر بہت زبردست ہے جی، بڑا زبردست. جو عمران خان کے سپورٹر ہیں وہ پھر ایسے ان کو فالو کرتے ہیں. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو حالات یا واقعات ہیں. آخر میں آپ کے سامنے ایک جو امپورٹنٹ بات کہ شیخ رشید صاحب کا انٹرویو ہوا، وہ انٹرویو کرنے کے بعد اب میں نے دیکھا جی وہ، اب ویسے تو پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیں پی ٹی آئی کی کور کمیٹی میں ہے کون. وہ شیر افضل مربت صاحب اور شعیب شاہین صاحب ایک دوسرے کی ایسی تیسی پھیر رہے تھے کچھ دن پہلے تک، تو پتہ نہیں دونوں کور کمیٹی میں ہیں یا دونوں نہیں ہیں یا ایک ہیں، مجھے نہیں پتا. لیکن میں اتنی بات بتا دوں، انہوں نے کہا جی کہ ہم ان 3 صحافیوں کا جی بائیکاٹ کر رہے ہیں جی، وہ کامران شاہد صاحب کا اور عادل شاہ زیب صاحب کا اور منیب فاروق کا. اچھا جی، عادل شاہ زیب صاحب اور کامران شاہد صاحب نے جن لوگوں کا انٹرویو کیا وہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے تھے. میں نے انٹرویو کیا شیخ رشید صاحب کا. اب شیخ رشید صاحب کا انٹرویو ہو گیا، جو اس انٹرویو کے اندر بحیثیت جرنلسٹ جو میں کر سکتا تھا میں نے کیا، میں نے اس کی ساری تفصیلات بھی آپ کو ولاگ کی صورت میں بتائی ہے. لیکن مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ٹھیک ہے انہوں نے کیا. یہ بائیکاٹ کوئی بھی جماعت اگر کرتی ہے تو غلطی ان کی ہوتی ہے. ٹی وی چینلز کا، اینکرز کا بائیکاٹ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو آنا چاہیے ہر جگہ پر، ہر پلیٹ فارم پر، اور اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہیے. میں بھی سمجھتا ہوں کسی سٹیج پہ یہ ایک امپلسو ریئیکشن ہو سکتا ہے. لیکن امپورٹنٹ بات کیا ہے، امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب کا آج مجھے فون آیا، تو میں نے فون جب ریسیو کیا تو انہوں نے کہا جی منیب صاحب کیا حال ہے سر، آپ ٹھیک ہیں؟ میں کہا جی اللہ کا شکر ہے. کہتے ہیں میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا شیخ صاحب کوئی ایسی بات نہیں، کس بات کا؟ کہتے ہیں نہیں، آپ نے میرے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا ہے، اور یہ انٹرویو تقریباً آدھے پاکستان نے دیکھا ہے، اور جو میرے ساتھ آپ کی گفتگو ہوئی
وہ بہت آپ نے اس میں میرا خیال بھی رکھا ہے اور آپ نے میری عزت نہیں اچھالی، اور میں آپ کے لیے آپ کا بڑا مشکور ہوں، ممنون ہوں، اور میں یاد رکھوں گا اس بات کو۔ میں نے کہا جی میں بحیثیت صحافی جو کر سکتا تھا میں نے وہ کیا۔ اب وہ گفتگو ہوئی تو میں نے کہا جی چلیں انشاءاللہ ملاقات ہوگی، ہاں جی بالکل ہوگی۔ تو اب مجھے اس بات کا احساس تھا کہ وہ آڈیو کال اور وہ کیا، اب وہ آڈیو کال بیسیکلی ہے کیا؟ وہ جو کال ان کی ایک شافی سے ہے، وہ اس کال کے اندر تو وہ پاکستان میں ممکنہ طور پر جن کے ساتھ ان کی بہت محبت تھی، یعنی اسٹیبلشمنٹ، ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور ان کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا، انہوں نے مجھ سے وہ کیا، سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں، یہ کیا وہ کیا، ان کا ارادہ یہ تھا، یہ کرنا چاہتے تھے، میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ وہ عمران خان کو جا کے پوچھیں اس نے کیا، میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں، میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ سو بیسیکلی اسی چیز کے ارد گرد ساری ان کی کانورسیشن گھومتی ہے۔ سو وہ کوئی اتنا بڑا پہاڑ نہیں ٹوٹے گا اگر وہ لیک بھی ہو جائے گی۔ وہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ جس کو ظاہری بات ہے آپ اپنے مہمان رکھیں گے 40 دن تک، وہ دعائیں تو نہیں دے گا نا، اور خاص طور پہ ہو بھی وہ آپ کا اپنا آدمی، تو وہ دعائیں تو نہیں دے گا، وہ تو پھر برا بھلا کہے گا جب پرائیویٹلی بیٹھے گا۔ شیخ رشید صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں ممکنہ طور پہ، اور یہی باتیں ہیں۔ لیکن مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ ادھر تحریک انصاف کہتی ہے بائیکاٹ کرو، شیخ رشید صاحب کو ذرا فون کر کے پوچھ تو لیں، ان سے پوچھیں کیا وہ میرا بائیکاٹ کرتے ہیں، کیا وہ کچھ کہتے ہیں، کیا ان کو میرے خلاف کچھ کہنا ہے، پوچھ لیں انہیں، ساروں کے پاس نمبر ہے، میں اپنے بہت سے صحافی دوستوں کو کہتا ہوں پوچھ لیں۔ یہ ڈیٹیلز ہیں جی۔ اس ویڈیو کو لائک سبسکرائب شیئر کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا، کیونکہ ایوری ٹائم دیر از اے ویڈیو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آپ سب کی محبتوں کا شکریہ۔ خدا حافظ۔